اب بات کرتے ہیں شہر قائد کی سیاست کی، جہاں اب ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی ایکٹ پر بڑا فیصلہ کیا ہے اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جناب اکیلے کیوں اپنا مدعا لڑا جائے، اکیلے کیوں مقابلہ کیا جائے سندھ حکومت کا، کیوں نہ ساری جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے۔ بالکل جی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں سندھ میں بلدیاتی قانون پر ایم کیو ایم پاکستان دیگر جماعتوں سے رابطے کرے گی۔ اب کن کن سے رابطے کرے گی؟ ان میں مصطفیٰ کمال صاحب شامل ہیں، ان میں آفاق احمد شامل ہیں، اور اس میں جو سابق گورنر تھے ڈاکٹر اشرف العباد، ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ خالد صاحب، یہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ جو باقی بھی سندھ کی جماعتیں ہیں، جو اہل زبان کی جماعتیں ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے گا اور بلدیاتی ایکٹ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوگا۔ تو اگر ایسا ہے تو اس فہرست میں کون کون سی جماعتیں شامل ہیں؟ یہ ساری ساتھی تمام لوگوں کے لیے بات ہوئی ہے، جو بھی اس حوالے سے ساتھ دینا چاہے، کسی پہ پابندی نہیں ہے، اور تمام ساتھی تو ہمارے ہیں ہی، ہم ان کو دعوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ساتھی تو موجود ہی ہیں، لیکن جو لوگ نہیں ہیں وہ اگر ایم کیو ایم میں تھے بھی دوسری پارٹیوں میں چلے گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، تو اس تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہم ان کو بھی دعوت اس پوری قومی جدوجہد کے لیے دیں گے۔ اچھا، تو یہ صرف معاملہ جو ہے یہ سارا بلدیاتی قانون پر ایک پیج پر ہونے کا ہے، یہ سیاسی طور پر آگے الیکشنز بھی آنے ہیں، چیزیں کافی ہونی ہیں، تو سیاسی طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، اس وقت تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے انتہائی مخدوش حالات میں ہیں۔ ان کو ایس او ایس کا یہ ہمارا ایک میسج ہے کہ ان کو بچانا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کو۔ جن لوگوں نے اس 30 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ تعاون کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو ہم پہ مسلط کیا، ان سب کو اندازہ ہے کہ انہوں نے سندھ کا بیلنس بگاڑ دیا ہے، شہری اور دیہی سندھ کا۔ اور یہ اس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کو طاقت دی گئی، پچھلے الیکشن میں تقریباً 10 سیٹیں زیادہ دلوائی گئی ہیں، کہ اب آپ جہاں پر یہ جرت اور ہمت نہیں کر سکتے تھے، ان شہروں میں، ان بازاروں میں اب سندھو دیش کے نعرے کھلے عام لگ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے خلاف مقدمہ بنایا ہے؟ کسی کو گرفتار کیا ہے؟ کہیں لاٹھی چارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کو پریشانی نہیں ہے، کسی کو نہیں، کسی ادارے کو پریشانی نہیں ہے، اور سندھو دیش مقدر رائے کے نعرے لگ رہے ہیں، پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگ رہے ہیں، کسی کی حب الوطنی پر شبہ نہیں کیا جا رہا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف ان کو پیٹرنائز کر رہی ہے، فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہے۔ تو خالد بھائی یہ کہے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا بھی آج کی 7واں دن ہے، انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا ہوئے سڑکوں پہ، سو ایم کیو ایم پاکستان کا بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے اب کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سڑکوں پر آنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ہم نے یہ اس حوالے سے اپنی جو حجت تمام کرنی ہوتی ہے نا، ایوانوں اور عدالتوں کے بعد پھر اے پی سی بلائی۔ اے پی سی کے گواہ آپ لوگ بھی ہیں کہ بہت کامیاب رہی، اس میں ہر زبان بولنے والا، ہر جماعت کا، ہر نظریات کا، ہر فقہ مسلک کا، ہر طرح کی سیاسی اور مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، سوائے جماعت اسلامی کے، جس کا اپنا پرابلم ہے، اپنی وجوہات ہیں۔ تو سب نے یک زبان ہو کر، کسی نے الفاظ نہیں چرائے، کسی کی آواز کی گھنگرج کم نہیں تھی، سب نے کہا کہ یہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے دراصل سندھ کے شہری علاقوں کی بچے کشے وسائل اور اختیار پر کو مکمل طور پر غصب کرنے کا ہے۔ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ سندھ ایسا بدنصیب صوبہ ہے کہ جہاں پر جو لوگ 95% ریونیو دیتے ہیں، وہ ان کے پاس 5% بھی اختیار نہیں ہے۔ جو 95% ریونیو دیتے ہیں ان پر 5% بھی خرچ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو 5% بھی ریونیو نہیں دے رہے، وہ 100% سندھ کے تمام وسائل کے اور اختیارات کے مالک ہیں۔
اور وہ 95% کہیں بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہ جانے کہاں جا رہا ہے. وہ پتہ نہیں اس سے دبئی کی ریل اسٹیٹ بڑی ہو رہی ہے، یہ دنیا بھر میں ہوٹلیں خریدی جا رہی ہیں. وی ڈونٹ نو، لیکن یہ بات ہے کہ سارا کا سارا پیسہ کرپشن کا جا رہا ہے. ہمارے حق حلال کا، ہمارے خون پسینے کا، ہماری حب الوطنی سے سجے سجائے اس ٹیکس کے پیسوں کا اس طرح کا استعمال جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. یہ سمجھنا چاہیے جو وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کو بچانا. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ساتھی جو کہ کسی اور چاہے پارٹی میں بھی چلے گئے ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا. تو اس میں آف کورس ہمارے ساتھ پی ایس پی بھی آ جاتے ہیں، دین فاروق ستار بھائی بھی وہ بھی آ جاتے ہیں، بیکاز آف کورس یہ وہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو کہ ایک طرح سے کراچی کے ذرا پوچھ لیتے ہیں فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے اب وقت نکالا. یہ جو رابطہ کیا ہے، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فیصلہ کیا ہے بلکہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہ پرانے ساتھیوں کو ملایا جائے اور ایک ایس او ایس میسج دیا جائے، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ابھی دیکھو میرے خیال میں تو گزشتہ 1 سال سے خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوئے گا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت بھی چل گیا. تو اب جو قیامت صغریٰ یہاں برپا کی گئی ہے سندھ کے پورے سندھ میں ہی اور سندھ کے شہری علاقوں میں بالخصوص، اور پھر جس طرح کراچی کو اپنی کالونی بنایا جا رہا ہے سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کی جانب سے، اور جس طرح کا استحصال، ناانصافی، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں تو سارے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے نا. تو اب اس کے بعد دیکھیں آپ کے روزگار آپ کے کوٹے میں آپ کا نہیں ہے، کوئی اور یعنی آپ کا کوٹا بھی کوئی اور لے کے جا رہا آسانی سے ڈومیسائل بنا کے. پھر کوئی فنڈز نہیں ہے کراچی کے لیے. K4 13 سالوں سے اسی طرح ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے. سی پیک کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. پھر کچرا اٹھانے کا اور نکاسی آپ کے نظام میں بھی کسی طرح کی کوئی پبلک انویسٹمنٹ یا کوئی سرمایہ کاری اور کوئی اس میں جدت اور وسعت نہیں ہے. تو اب یہ ساری مطلب صورتحال کو، پھر ایک کالا قانون 2013 کا تھا بلدیات کا، اب وہ کالا ترین بنا دیا گیا. پہلے میونسپل سروسز لے لی گئی، پھر اس کے بعد اب ہسپتال، ڈسپینسریاں، میڈیکل کالج اور اسکولس بھی لے لیے گئے. تو بچا کیا ہے؟ نام چینج کر کے سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کر دینا چاہیے. اور اگر کراچی والے اور مہاجر اور باقی مظلوم اقلیت ہیں. اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں فاروق بھائی کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا جو عام اجلاس ہو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی رابطے کریں گے پرانے ساتھیوں سے بھی. سو آپ سے ابھی تک رابطہ کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں ابھی کل تو انہوں نے اعلان کیا ہے اور یہ خوش آئند ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور صرف یہ جو کالا ترین قانون اب آیا ہے جس میں سوشل سروسز بھی لے لی گئی پہلے میونسپل، صرف اس کے اوپر ہی یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے. اب تو کراچی کی بقا سلامتی، امن و استحکام اور تعمیر ترقی کو لے کے پاکستان کی بقا سلامتی، امن و استحکام داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ مطلب اس کے بغیر راستہ نہیں ہے. اور تمام جو اکائیاں کراچی میں میٹر کرتی ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے اور کسی ایک کم سے کم ایجنڈے پر انہیں اتفاق رائے کرنا چاہیے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. آئی ایم شیور کہ رابطے ہوں گے تو پھر پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ تمام جماعتوں کی جانب سے دیا جائے گا اور اوبیسلی صوبے کی بہتری کے لیے اور شہر قائد کی بہتری کے لیے. بالکل جی. یہاں پہ لے لیتے ایک چھوٹی سی بریک.